السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ جو خبر ہے وہ ہے جی عمران ریاض خان کی گرفتاری کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جو اس کی اندرونی کہانی ہے وہ پہنچاؤں اور کوئی جذباتی بات نہ کروں، یعنی خود جذبات میں نہ آؤں، کیونکہ عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے اس کی جو فوٹیجز ابتدائی طور پر سامنے آئیں اور جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں وہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور جو میں دوسرا رخ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کافی زیادہ تلخ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے میں جذباتی ہو جاؤں، لیکن میری کوشش ہوگی میں جذبات میں نہ آؤں اور فیکٹس پر رہوں۔ کہا جاتا ہے جی کہ انسان کے چند ہوں دوست لیکن وہ مخلص ہوں، مشکل وقت میں اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ جب اس پر مشکل کی گھڑی آن پہنچے تو وہ دم دبا کر بھاگ نکلیں یا بھیگی بلی کی طرح ایک کونے پر بیٹھ جائیں۔ تو واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری جب ہوئی تو جو وہاں کے مناظر تھے وہ ہمارے ایک سورس کے ذریعے ہم تک پہنچے، پھر میں نے 2-3 جگہوں سے اسے کنفرم بھی کیا، اور کچھ ویڈیوز میں نے سنی جس میں جو تھم نیل وغیرہ بنائے گئے تھے وہ کافی زیادہ جذباتی تھے، عمران ریاض خان کی اہلیہ کے پیغام کے حوالے سے تھے۔ خود عمران ریاض خان کی گرفتاری سے پہلے کی ایک ویڈیو ہے اور اسے جذباتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام تک اصل کہانی نہیں پہنچائی گئی۔ اب ایک بحث یہ بھی ہے جی کہ عمران ریاض خان پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح ایک بوگز مقدمہ ہے کہ جی امانت میں خیانت کا، اور اس کے پیچھے مریم نواز کی سازش قرار فرما ہے۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں نا، مریم نواز کا ایویں ہی راہ جاتے ہوئے یہ نام بدنام کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہر معاملے میں مریم نواز یا نواز شریف کو لانا ضروری نہیں ہوتا، اور ان کے اختیار میں یہ سب کچھ نہیں ہے جو عمران ریاض خان کے حوالے سے ہو رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو یوٹیوبرز کی اور کچھ سینئر صحافیوں کی فوج ظفر موج تھی۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلے اور ایئرپورٹ پر گئے اور وہاں سے انہیں گرفتار کیے جانے لگا تو اس میں سے کچھ مخبر بھی تھے عمران ریاض خان کی۔ جی ہاں، میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں کچھ مخبری کرنے والے بھی تھے۔ وہ کون تھے کچھ آگے چل کر میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ کہانی بتاتا ہوں جی کہ عمران ریاض خان جس گاڑی میں تھے اس گاڑی میں 2-3 اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کچھ سول کپڑوں میں افراد آئے اور عمران ریاض خان کی گاڑی کا انہوں نے گھراؤ کیا تو یہ جو ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے 2 ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر موقع کو غنیمت جانا اور گاڑی سے بھاگ نکلے، دم دما کر بھاگ نکلے گاڑی سے۔ یہ میں وہاں پر جو موجود عینی شاہد تھے اور 2-3 سورسز سے میں نے کنفرم کیا، اس لیے یہ میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ تصویر کا وہ ایک تلخ رخ ہے، بٹر ریالٹی ہے جو آپ تک کوئی نہیں پہنچائے گا۔ سب بلے بلے اور واہ واہ کریں گے، اور اس سلسلے میں بالکل مخبری ہوئی تھی، اور عمران ریاض خان کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ عمران ریاض خان کو ٹریپ کیا گیا تھا کیونکہ ماضی میں انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے۔ یہ بھی ایک بات میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ انسان بذاؤ کا جذبات میں آ کر جو باتیں کر دیتا ہے تو انسان کے آگے وہ پھر آئینہ بن کر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس آئینے میں انسان کو اپنا ایک بہت ہی بھیانک چہرہ بھی دکھتا ہے۔ جب پہلے انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو انقلابی سمجھتا ہے، لیکن جب خود پر بیتتی ہے تو پھر آئینہ دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ نہیں، میں یہاں پر غلط تھا اور میرا کردار کتنا ہی بدتر تھا کئی معاملات میں۔ تو وہ جو 2 تھے جی اس وقت وہ دم دما کر بھاگے، اور وہ جو غریب چھوٹے یوٹیوبر وغیرہ تھے جنہیں فون کالز کر کے بلایا گیا تھا وہاں پر کہ یار آ جاؤ، آپ کا کلپ وائرل ہو گیا، آپ کا ویلاگ وائرل ہو گیا تو آپ کو کچھ ڈالرز آ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہر کوئی روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، تو وہ جانے انجانے میں کچھ جونیئر یوٹیوبرز اور صحافی وہاں پر چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ ان میں سے اکثر کے موبائل چھین لیے گئے اور انہیں
سائٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ کیا ان کی خبر آپ تک پہنچی؟ نہیں۔ سب یہ دکھا رہے تھے، ہمارے بھی دوست ہیں اظہر صدیق صاحب، کہ ان کے ساتھ جی سول قبروں میں ملبوس افراد نے بدتمیزی کی، سینئر وکیل، بزرگ وکیل کا خیال بھی نہیں رکھا، میاں علی اشفاق کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ وہ رخ ہے جو آپ کو ویڈیوز کے ذریعے پہنچایا گیا، آپ تک جو چیزیں آئیں، کیونکہ یہ ایک پرومیننٹ کریکٹر تھے۔ ان کے حوالے سے بات ہوتی تو ریٹنگ آنی تھی، ویوز بڑھنے تھے، لیکن وہ جو تھے چھوٹے یوٹیوبرز، کسی ایک کا بھی نام آپ کے سامنے نہیں آیا۔ آپ تک وہ خبر ہی نہیں پہنچائی گئی جو اوریجنل خبر تھی، جنہوں نے یہ فوٹیجز بنائی تھی، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا سراغ لگا لیا تھا کہ عمران ریاض خان کے ارد گرد جو موجود ہے نا، اصل میں یہی مخبر ہے، اور یہ عمران ریاض خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور کچھ نے ایسی ریکارڈنگز کر لی تھیں کہ یار عمران ریاض خان بھی تو ویوز کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا، چاہے ارشد شریف مرحوم والا معاملہ ہو، اس کے جنازے کو کندھا دینے والا معاملہ ہو، میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے، لیکن ان کے قریب ترین اس وقت جو وہاں موقع پر موجود تھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ بھی تو ویوز کے لیے ہے نا، تو تسی بھی ویوز دے لیے آئے ہو، اپنی ریٹنگ بناؤ۔ تو جب انسان کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور یہ ویوز کا چکر ہو تو پھر بات اس طرح بنتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا، پھر دم دما کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک ہمارے دوست ہیں، انہیں بہت زیادہ انقلاب یاد آ جاتا ہے۔ ان کے انقلاب کا دوگلا پن یہ ہے کہ اختلاف رائے ذرا بھی برداشت نہیں کرتے، اور جو ان کی فیک خبر کا ریبٹل دیتا ہے آگے سے انہیں بلاک کر دیتے ہیں۔ وہ مصروف آپ کو پوری فوٹیج میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ بھی ایک گاڑی میں موجود تھے، اور جب انہوں نے سادہ لباس میں ملوث افراد کو دیکھا تو چھپ گئے۔ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ ڈکی میں چھپ گئے، خود چھپ گئے، یعنی سیٹ کے نیچے ہو گئے کہ ہو میری پرچھائی بھی نہ آ جائے نظر کسی کو، ہے بھی چھوٹے سے، پرچھائی نظر بھی کیوں آنی ہے، لیکن وہ چھپ گئے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس ان چھوٹے یوٹیوبرز کا تھا کہ جن کے موبائل لے لیے گئے، اور ان کے بارے میں بھی جنہوں نے عمران ریاض خان کی مخبری کی ان کو بھی پن پوائنٹ انہوں نے کیا ہے نا زیادتی، کہ آپ کو کوئی اپنا کمپیٹیٹر برداشت ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے وہاں پر کچھ غیر نصابی میں سرگرمیاں کہوں گا کہ ان کی فوٹیجز بنائی، وہ چیزیں ریکارڈ کی، انہیں پھنسوا دیا گیا، ان کی نوکریاں سٹیک پر لگ گئیں، اور بتایا یہ گیا جی کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے جی بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہے، حرام باندھا ہوا تھا، اور پھر جذباتی طور پر وہ تھم نیلز وغیرہ، وہ خبریں، وہ سٹیٹس اپڈیٹ ہونا شروع ہو گئے، اور رات بھر یہ طوفان بٹپا رہا، اور پھر صبح کو بھی یہی دیکھا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی اصل کہانی آپ تک نہیں پہنچائی کہ ماجرا وہاں پر ہوا کیا تھا۔ صرف 2-3 کلپ ہی تمام بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وائرل کیوں ہوئے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس بات پر، اور میں نے کوشش کی کہ میں اس بات کی تحقیق کروں، اس کی تہ تک جاؤں، تو مجھ تک جو چیزیں آئیں میں ایک صحافی ہونے کے ناطے فرض سمجھتا تھا آپ تک اس کو پہنچاؤں، کہ وہ جو چیزیں اصل میں تھیں وہ ڈیٹا اڑوا دیا گیا، ظلم کیا گیا کہ بچے ترقی نہ کر جائیں، کیونکہ کچھ ڈبل ایجنٹ ہیں، ان کے بھاگنے کی یا ڈکیوں کے نیچے چھپنے کی یا سر چھپانے کی، بگی بلی بننے کی فوٹیج آ جاتی تو ان کا تو بھرم ٹوٹ جاتا نا۔ وہ جو بہت بڑے انقلابی بنے ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ کو انقلاب کا پرچار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے نا، ایکسپوز ہو جاتے۔ تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے یہ چیزیں بنائیں اور ان کے آگے سے موبائل لے لیے گئے، اور پھر انہیں کہا گیا جی نہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور کسی ایک نے بھی ان کا نام نہ لیا، اور یہ کہہ دیا ہم نے تو انہیں نہیں بلایا، جبکہ فون کر کے انہیں بلایا گیا تھا کہ یار آ جاؤ، جتنا زیادہ گیٹ ٹوگیدر ہوگا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اتنا زیادہ جو ہے ہمارا جو ہم پراپوگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ان کو استعمال کیا گیا، انہیں وہاں پر بلایا گیا، اور آگے سے ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور یہ اپنی مستی میں اپنے اینگل میں لگے ہوئے ہیں۔
ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو ایک اور بات اسی سلسلے میں ہے جی، عمران ریاض خان دوست ہیں، میرے کلیگ تو نہیں رہے، لیکن جو میرے بہت قریبی حلقے ہیں، میرے دوست ہیں میڈیا میں، ان کے یہ بہت قریب ہیں۔ تو میں نے ایک سوال پٹ کیا تھا، ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس ملک کے ایک آزاد شہری ہیں اور انہیں وہی سٹیٹس ملنا چاہیے جو آزاد شہری کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جاوید چودھری نے جو یہ کہا تھا جی کہ عمران ریاض خان کو چھڑوانے میں میاں نواز شریف کا بہت زیادہ ہاتھ تھا اور انہیں میاں نواز شریف کا احسان مند ہونا چاہیے، تو میرے ایک دوست نے مجھے منع کر دیا جی کہ آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں نے کہا آج تک عمران ریاض خان نے جاوید چودھری کی اس بات کی تردید کیوں نہیں کی؟ اگر اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، عمران ریاض خان بھی تو ماشاءاللہ خود بہت باخبر صحافی ہیں، تو آج تک ان کے حوالے سے یہ جو خبر یا چیز سامنے آئی جاوید چودھری نے دی، آج تک انہوں نے یہ تردید نہیں کی۔ یہ ایک چھوٹی بات ہے، چلیں میں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں۔ عمران ریاض خان، جب عمران خان کی حکومت میں لبیک کے کارکنان پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ان کا تشدد ہو رہا تھا، تو عمران ریاض خان کے اندر عمران خان کا ایک حمایتی، ریاست کا ایک وفادار صحافی جاگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان پر مزید تشدد کیا جائے۔ تو اب امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے عمران ریاض خان کے حق میں، اور کسی سیاسی رہنما کی نہیں آئی۔ پی ٹی آئی والے تو کریں گے، لیکن اگر کسی مخالف جماعت کی آئی ہے تو وہ لبیک کے امیر کی آئی ہے۔ اور حافظ سعد حسین رضوی کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم پر تشدد ہو رہا تھا تو عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ انہیں مزید مارو، انہیں مزید رگڑا لگاؤ، لیکن میں اب بھی کہوں گا کہ عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے اور میں اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے ظرف، اور یہ ہوتی ہے ایک آپ کا حریف بھی ہے، مخالف بھی ہے، لیکن اسے اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف دوست کی بجائے اعلیٰ ظرف دشمن رکھنا بہتر ہوتا ہے، اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے واقعے سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے عمران ریاض خان کو بھی اب اس سلسلے میں کچھ چیزیں عیاں ہو جائیں کہ یار میں نے اپنے ارد گرد جو رکھے ہوئے ہیں یہ تو بگی بلیاں ہیں، یہ تو دم دما کے بھاگ جاتے ہیں، یہ تو ویوز کے بھوکے ہیں، اصل تو وہ تھے جن کے موبائل چھین لیے گئے۔ اور آپ کو یاد ہو، لاسٹ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان جب یہ پہلے گرفتار ہوئے تھے تو بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے کچھ جونیئر یوٹیوبرز بھی آیا کرتے تھے، اب تو وہ سینئر ہو گئے ہیں، دن رات وہ آواز بلند کرتے تھے عمران ریاض خان کے لیے، لیکن عمران ریاض خان نے ان کا نام نہ لیا اور ان اینکرز کا، ان بڑے یوٹیوبرز کا شکریہ ادا کیا جو ان کے نام کی ریٹنگ تو لیتے رہے، لیکن ایک دن بھی دھوپ میں عمران ریاض خان کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے پروٹیسٹ کرنے باہر نہ نکلے۔ تو یہاں پر بھی اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی اور یہ جو چیزیں ہیں نا، انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور اب میں امید کرتا ہوں کہ چانن ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کے حوالے سے میں اشارتاً آپ کو بتا سکتا ہوں، جب یہ چیز سامنے آئے گی تو سب کو عیاں ہو جائے گا کہ وہ کون کون تھے، کون کون دم دبا کر بھاگے اور بگی بلی کی طرح بیٹھے رہے، اور کس نے عمران ریاض خان کی مخبری کی کہ بھائی جانا ہے ہونے والا جے یا این جو نہ جے اسی اے پلان کر رہے ہیں، تو سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا اور بیچ چراہے ہنڈیا پھوٹ گئی۔ دوستو، مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹ آئے گی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ شیئر کریں اور جو اصل کہانی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔